چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کرتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں اور جی آیا نو بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی طرف، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے آؤ سیکھیں قرآن، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھنا ہے؟ جی ہاں، صرف ایسے نہیں سیکھنا۔ بات سیکھ رہے ہوتے ہیں بچے، کیسے بھی پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ جب کبھی پڑھنا ہے، جس سے بھی پڑھنا ہے، تجوید اور قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب آپ تجوید اور قرات کے مطابق پڑھیں گے، گویا آپ درست پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر درست آپ نے نہیں پڑھا، تجوید و قرات کے مطابق نہیں پڑھا، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن پاک غلط پڑھیں گے، اور غلط پڑھنے والوں کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، قرآن پاک الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے جو ہے ہمیں قرآن پاک کو ہمیشہ صحیح پڑھنا ہے، درست پڑھنا ہے، تو غلط پڑھنے سے بچنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی بڑھیں گے ہم سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا، تاکہ ہمیں سبق اچھی طرح یاد ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ البروج کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، 12ویں، 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 12 سے 14 تک، یعنی 12، 13، 14، 3 آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے ساتھ پڑھیں گے، اچھے انداز سے کوشش کریں گے، تو آپ بھی اچھے انداز سے درست قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید،
إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. ان یہاں دیکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حمزہ کے نیچے زیر ہے، الف کے نیچے زیر ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، جزم آ جائے تو الف نہیں بلکہ بن جاتا ہے حمزہ. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو اس کے نیچے زیر ہے، یہ حمزہ بن گیا. اب اس حمزہ کے بعد دیکھیں آگے نون ہے اور نون پر ہے تشدید. جب کبھی نون پر تشدید آ جائے یعنی نون مشدد ہو جائے تو ایک الف کا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ایک الف کا غنہ کریں گے. ان تو ہم نے غنہ کیا. نون کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. بطشا، تو دیکھیں تو حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حرف مطبقہ میں سے بھی ہے. اب یہاں تو جو ہے ساکن ہے، قلقلہ بھی ہوگا. جب حرف قلقلہ میں سے کوئی حرف آتا ہے، با، قاف، طا، با، جیم، دال، تو یہاں جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ ہوتا ہے، آواز لوٹ کر آتی ہے. تو یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے، آواز لوٹ کر آئے گی. بطشا، بطشا. کیا پڑھیں گے؟ بطشا. بطشا. شین کی ادائیگی، شین وسط زبان وسط تالو سے ادا ہونے والا حرف ہے. جیم، شین، یا زبان کے درمیان اوپر تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور شین میں آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں صفت تفشی. کیا کہتے ہیں؟ صفت تفشی. صفت تفشی. صفت تفشی. گڈ. منہ میں آواز کا پھیل جانا. تفشی کے معنی ہے منہ میں آواز کا پھیل جانا. ربی کا را پر زبر ہے، پر پڑھیں گے. با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. کاف باریک ہے، اس کو باریک رکھنا ہے. کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. لشدید. اب اس لام کو کھینچنا نہیں. بعض بچے لشدید، غلط، کھینچنا نہیں ہے، اس کو بغیر کھینچا پڑھنا ہے. جی ہاں، ورنہ معنی غلط ہو جائیں گے. تو اب جہاں پر حرکت کو نہیں کھینچنا ہے، لام کی زبر کو، شین پر زبر ہے، اس کو بھی نہیں کھینچنا. لشدید، یہاں یا مدہ ہے اور وقف کرنے میں دال ہو جائے گا ساکن. تو حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو ہوتا ہے مد عارض. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. اور دال آخر میں ساکن بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ قلقلہ بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ قلقلہ. مد عارض بھی ہوگا، قلقلہ بھی ہوگا. پھر پڑھتے ہیں ان بطش ربک لشدید. إن بطش ربك لشديد. گڈ. انہ هو یبدئ ویعید. إنه هو يبدئ ويعيد. گڈ، ماشاءاللہ، زبردست. انہو، جیسے یہاں انہ تھا یہاں پر بھی انہ ہے. نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. اور یہاں یاد رکھیے حمزہ کے نیچے، الف کے نیچے زیر ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا. انہو، یہاں انہ تھا اور یہاں انہو، ہا الٹا پیش ہو بھی ہے، ایک الف کھینچنا ہے ہا کو. ہوا یہاں پر نہیں کھینچیں گے. یبدئ، با میں قلقلہ کریں گے. با حرف قلقلہ میں سے آواز لوٹ کر آئے گی. یبدئ، یہ یا نہیں پڑھنا، یا کے اوپر ہے حمزہ، اس حمزہ کی ادائیگی کریں گے. یبدئ، یبدئ نہیں پڑھیں گے، یہ یاد رکھنا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ یبدئ. يبدئ. گڈ. ویعید. اب یہاں پر پڑھیں ویعید. ويعيد. واو کی ادائیگی ہوگی ہونٹوں کی گولائی سے. واو، ٹھیک ہے. ویعید. عین کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، مگر دال ساکن ہو رہا ہے. وہی جو اوپر قاعدہ تھا یہاں بھی وہی قاعدہ ہوگا، یعنی مد عارض بھی ہوگا اور قلقلہ بھی ہوگا. مد عارض بھی اور قلقلہ بھی ہوگا. انہ هو یبدئ ویعید. إنه هو يبدئ ويعيد. گڈ، ماشاءاللہ. حمزہ کی آواز ابھی آئی. ماشاءاللہ بھائی حمزہ، ابھی آپ کی آواز آئی ٹائٹ. زبردست. گڈ، زبردست. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وهو الغفور الودود. جی سبتین بھائی کی آواز نہیں آ رہی. سبتین بھائی کہیں کھوئے ہوئے ہیں. سبتین بھائی کہاں ہیں؟ اچھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں توجہ کے ساتھ. آپ کی توجہ ہوگی تو آپ صحیح پڑھیں گے. توجہ نہیں ہوگی نا تو گھر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، کہیں اور کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں. تو یہی ہوتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. ہم جب آپ کو کہتے ہیں توجہ کے ساتھ تو آپ نے توجہ یہیں فوکس کرنا ہے. اگر آپ کہیں اور چیز سوچیں گے نا تو آپ یہاں نہیں پڑھ پائیں گے. مدرسے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر توجہ ہوتی ہے تو صحیح پڑھتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی غلط ہو جاتی، آواز ہی نہیں نکلتی.
پڑھ ہی نہیں پاتے. تو یہ کیا آپ نے توجہ رکھنی ہے. تو یہاں پر بھی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ درست پڑھنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. گڈ. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. وَهُوَ. جب دوسرا واو لام سے ملائیں گے تو لام کو ہلائیں گے نہیں. غفور غین موٹے حروف میں سے ہے, حروف مستعلیہ میں سے. غین کا مخرج بھی بتاتا ہوں. غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. اور غفور پھر را کو لام سے ملانا ہے. را پر پیش ہے, را پر پڑا جائے گا, لام کو نہیں ہلانا. ودود پھر ہو جائے گا مدے اور ساتھ ہوگا قلقلہ بھی. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. گڈ. آج ہم نے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پارہ 30 سورۃ البروج آیت نمبر 12 سے 14 پڑھی ہے. آپ نے پڑھی بھی, سنی بھی, سمجھی بھی, سیکھی بھی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھ دیتا ہوں, آپ توجہ کے ساتھ ان آیات کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید. ان بطش ربک لشدید. انہ هو یبدئ ویعید. انہ هو یبدئ ویعید. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورۃ البروج کی آیت نمبر 12, 13 اور 14 پڑھی. آئیے اب بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ وہ کس انداز سے ہمیں سنانے جا رہے ہیں. تیار ہے ٹیم اے؟ جی. ٹیم بی؟ جی. ٹیم اے سے پہلا سوال ہے اِنَّا. کون سا قاعدہ اِنَّا میں؟ ایان بھائی بتائیں گے. ایان بھائی کو مائک دیجیے گا. بہت ایزی قاعدہ ہے ایان بھائی. نون مشدد. نون مشدد. نون مشدد میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ ایک الف کا غنہ. ایک الف کا غنہ کریں گے جی. پکا. اچھا میم مشدد میں ہوتا ہے؟ جی. میم مشدد میں ہوتا ہے؟ جی. میم مشدد میں بھی ہوتا ہے, نون مشدد میں ہوتا ہے. جواب درست دے دیا. 10 پوائنٹس دلا دیا ایان بھائی نے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے. بہت نوشا بہت لو. بلال بھائی یاد آ رہا ہے؟ بہت لو کیا ہو رہا ہے؟ بہت لو بہت ایزی ہے. عبداللہ بھائی کو مائک دیجیے گا. عبداللہ بھائی کیا ہے؟ قلقلہ. قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. جنبش جنبش جنبش. جنبش اور حرکت کے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ آواز. قلقلہ کے معنی جنبش. جنبش اور حرکت کے اور آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے, جلدی بتائیے گا. ربک لشدید. شین کا مخرج کیا ہے؟ شین کا مخرج. جی ہاتھ کھڑا کیا ہے ہمارے محمد مصطفیٰ رضا نے. جی مصطفیٰ رضا کو دیجیے گا مائک. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. اچھا اس میں ایک صفت ادا ہوتی ہے, وہ کون سی ہے یاد ہے؟ صفت صفت تا سے آتی ہے. صفت تا فا تفشیہ. تفشی. صفت تفشی ادا ہوگی. جواب درست دے دیا. 20 پوائنٹ ہو چکے ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے, جلدی بتائیے. لشدید پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی سبتین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. سبتین بھائی کو دیجیے گا مائک. سب سے پہلے سبتین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. مد عارض. اللہ سوچ لیں. جی سوچ لیا. صرف مد عارض ہو رہا ہے. اور قلقلہ بھی ہو رہا ہے. مد عارض بھی ہوگا. قلقلہ. مد عارض کیوں ہو رہا ہے؟ حروف مدہ کے بعد. جلدی کیجئے حروف مدہ کے بعد ورنہ 2-3 پوائنٹ چلے جائیں گے. جی ٹیم بی سے بتانا چاہے, اے سے بتانا چاہے. جی حسین بھائی آپ بتائیے. ٹیم اے سے آپ بتائیں. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو
تو مد عارض ہوگا. اس نے سبطین بھائی آپ کے 8 پوائنٹ آپ کو دیے جائیں گے, 2 پوائنٹ دیے جاتے ہیں ہم ٹیم اے کو دیں گے. سبحان اللہ, اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے ٹیم بی کے؟ 18. اور ادھر کتنے ہو گئے؟ 22. 22. ادھر 18. 4 پوائنٹ کا فرق ہے. اللہ. اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہے, بتائیے. انہو ہوا یبدئ و یعید. یبدئ, یا کا مخرج کیا ہے اور با میں کیا ہو رہا ہے؟ جی ٹیم اے بتائے گی جلدی یا کا مخرج. اللہ, ٹیم اے کو کسی کو نہیں آ رہا, سب سوچ رہے ہیں. جی ہاتھ کھڑا کیا محمد مصطفیٰ رضا نے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی بتائیے یا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا. زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے. آخری وقت میں محمد مصطفیٰ رضا نے جواب دے دیا. اور با میں کیا ہو رہا ہے؟ یبدئ. یوب قلقلہ ہو رہا ہے. قلقلہ ہو رہا ہے. جواب درست دے دیا. اللہ, آخری وقت میں محمد مصطفیٰ رضا نے جواب دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے, ورنہ ٹیم بھی لینے جا رہی تھی 1 پوائنٹ. اور ہو گئے ہیں ٹیم اے کے 32 پوائنٹس. اور آخری سوال ہے ٹیم بی آپ سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. بتائیے, ایزی سوال ہے. فا کا مخرج کیا ہے؟ فا کا مخرج, فا. جلدی کیجئے. سبطین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. جی حمزہ بھائی کو دیجیے مائک. اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اللہ, سوچ لیں. سبطین بھائی بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. سبطین بھائی آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیجیے مائک دیجیے گا. نیچے کے دانتوں کے کنارے اور اوپر کے ہونٹوں کے تر حصے سے زیادہ ہوتا ہے. سوچ لیں. آپ کا درست معنی ان کا؟ ہمارا آپ کا غلط ہے. حمزہ بھائی کا جواب درست ہے. سبطین بھائی سے غلطی ہو گئی. حمزہ بھائی کا جواب درست ہے. سبطین بھائی نیچے کے دانتوں کے کنارے نہیں, اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. حمزہ بھائی نے جواب درست دے دیا تھا. آپ کے ہو گئے 28 پوائنٹس. کتنے ہو گئے؟ 28. اور ٹیم اے کے کتنے ہیں؟ 32. مقابلہ ہو چکا. مقابلے کا کیا ہو گیا؟ اینڈ ہو گیا. یعنی پتہ چل گیا آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت چکی ہے. 4 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم اے نے. سبحان اللہ. اور ابھی بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ابھی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے سید عفان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید. ان بطش ربک لشدید. سید عفان ضا کو اور بھی زیادہ ہم نے موٹا کرنا ہے. بطش, ٹھیک ہے. ان بطش ربک لشدید. ان بطش ربک لشدید. انه هو يبدئ ويعيد. انه هو يبدئ ويعيد. انه هو يبدئ. انه هو يبدئ ويعيد. انه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو
دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے ابھی بڑھیں گے ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ حمزہ بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید. ان بطش ربک لشدید. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، اسی طرح کوشش کریں. ہمارے سید عفان نے حضر میں کوشش کی، ہمارے حمزہ بھائی نے ترتیل میں پڑھا. کوشش کریں. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ
کوشش کریں گے آج قطرہ قطرہ سیکھیں گے، ایک وقت آئے گا بہت سارا دریا جمع ہو جائے گا۔ جی ہاں، کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، تو یہ ہے بھی حقیقت۔ آج تھوڑا سیکھا تھوڑا سیکھا تھوڑا سیکھا، ایک وقت آئے گا بہت اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کو دیکھیں، سنیں، پھر بتائیں کہ بچوں نے کس انداز سے پڑھا۔ جی ہاں، اس بچے نے بہت اچھا پڑھا، اس بچے میں کمزوری تھی، بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم مزید اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکھ رہے ہیں، ظاہر بات سیکھیں گے آہستہ آہستہ، اور آپ لوگ بھی سیکھیں، دیکھیں کہ یہاں موجود بچے جو پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی اس کو اور اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید اور قرات کے مطابق ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا